أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين۔ قابل صدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور دین کا درد رکھنے والے نوجوان دوستوں، بھائیوں، ابھی حال ہی کے اندر جو اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے واسطے جس فلم کا پرچار کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو اس کے اندر بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہیں اور قرآن مقدس کی آیات مقدسہ کو غلط انداز میں پیش کیا گیا ہے، گویا کہ توڑ مڑوڑ کر اس میں آیات مقدسہ کی تشریح اور حرکات و سکنات کو پیش کیا گیا ہے، اور اس میں اس بات کا تصور اور اس بات کا پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، اور مسلمان عورتوں کا مقصد صرف بچے پیدا کرنا ہے، اور یہ سب باتیں گویا کہ ان کے قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور اس نے کم وقت نے قرآن مقدس کی آیت مبارکہ کو پیش کیا گیا۔ گویا کہ مجھے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ یاد آ رہا ہے، جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان فسادیوں کے بارے میں کہا تھا، الکلمۃ حق ارید بہ الباطل، کہ یہ جو بات ہے، یہ کلمہ جو ہے یہ برحق ہے، مگر اس کے ساتھ ان لوگوں نے غلط کا ارادہ کیا ہے، غلط مطلب کا ارادہ کیا ہے، غلط پروگرام کا ارادہ کیا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے آیت مقدسہ اپنی جگہ مسلم ہے، قرآن مقدس کا ایک ایک حرف مسلم ہے، اس کا ایک نقطہ ایک زبر سب کا سب مسلم ہے، مگر کافر باطل نے اور ان ظالم دشمنوں نے، دشمنان اسلام نے جو قرآن مقدس کا سہارا لیا ہے اور جو انداز میں انہوں نے پیش کیا ہے اور جو پیغام دینے کی کوشش کی ہے، وہ انتہائی افسوسناک اور وہ انتہائی بدترین اور انتہائی گندی کوشش کی ہے۔ جو قرآن مقدس کا اس کم وقت نے اور دشمن اسلام نے سہارا لیا ہے، وہ آیت مقدسہ یہ ہے، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم۔ اس آیت مبارکہ کو اس مووی کے اندر اور فلم کے اندر پیش کیا گیا ہے، اور یہ جو انداز پیش کیا گیا ہے، یہ آدھی بات کو پیش کیا گیا ہے اور پوری بات کو چھپا دیا گیا ہے۔ گویا کہ جو پوری بات تھی، جو پورا مضمون تھا، اس کو پیش نہیں کیا گیا، بلکہ درمیان بات سے اس میں سے ایک ٹکڑا، ایک بات کو اٹھا کر اس کے ذریعے سے پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ حضرات کو یہ بات بخوبی معلوم ہی ہوں گی، اور آپ نے اس کا بارہا تجربہ کیا ہوگا کہ اگر آدھی بات کو پیش کیا جائے گا اور آدھی کو چھپا دیا جائے گا تو اس کے جو نتائج ہوتے ہیں اور اس سے جتنا فساد آتا ہے وہ ظاہر۔ مثال کے طور پر ایک بندے کو میں نے مثال کے طور پر رات میں کسی کے گھر میں چوری ہو گئی، تو پھر بعد میں جب چوری کا صبح میں تذکرہ ہوا، چرچا ہوا، تو ایک شخص نے صرف یہ کہا کہ میں نے رات میں 12 بجے فلاں صاحب کو دیکھا، حالانکہ فلاں صاحب کو جو دیکھا رات میں 12 بجے تو گویا انہوں نے چوری کی۔ اس نے یہ جملہ استعمال نہیں کیا، صرف اس نے یہ کہا کہ میں نے رات میں 12 بجے دیکھا، تو سامنے والوں کے ذہن میں یہ جائے گا کہ انہوں نے ہی چوری کی ہوں گی، حالانکہ سامنے والا صرف آدھی بات کو پیش کر رہا ہے،
اس کا مقصد اس کو بتانا چاہیے تھا کہ میں نے رات میں ان کو یہاں سے جاتے ہوئے دیکھا، ہو سکتا ہے وہ کسی کام سے یہاں سے جا رہے ہوں گے، یہ پوری بات ہے۔ اب ایک آدمی کے بارے میں مطلقاً یہ کہنا کہ میں نے رات میں دیکھا، ارے بھائی دیکھا تو ایسے تو کروڑوں انسان آئیں گے اور جائیں گے، تو آدھی بات کے پیش کرنے کی وجہ سے، حالانکہ یہ بات سچ ہے کہ رات میں دیکھا، مگر دیکھنے کے بعد جو خاموشی اور سکوت اختیار کیا گیا، یہ جھوٹ سے زیادہ برا ہو گیا، کیونکہ آدھا سچ اتنا زیادہ نقصان دہ ہے کہ اس کے مقابلے میں جھوٹ بھی پھیکا پڑ جاتا ہے۔ جو جھوٹ کا جو بڑا گناہ ہے، اس کے مقابلے میں جو آدھا سچ بیان کیا جاتا ہے، یہ جھوٹ سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اس لیے پوری آیت کو پیش کرنا چاہیے۔ اس آیت مقدسہ کے اندر جو اس کمبخت نے دشمن اسلام نے پیش کیا ہے، یہ آدھی بات کو پیش کیا ہے، حالانکہ اس کا آیت مقدسہ کا پورا مضمون یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ سورہ بقرہ ہے، پارے 2 ہے اور رکوع نمبر 5 ہے، رکوع نمبر پارے 2 کا 5 ہے، کہ اس کے اندر آیت مبارکہ کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں یہاں سے جو پورا مفصل مضمون اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت مقدسہ کا ایک شان نزول ہے۔ وہ شان نزول کیا ہے کہ یہودی جو ہے حیض کی حالت میں جو مخصوص ایام ہوتے ہیں عورتوں کے، ان ایام میں یہودی حضرات اپنی بیویوں کو ایک کمرے کے اندر، کوٹری کے اندر بند کر دیتے تھے، ان کے ساتھ کھانا پینا، بات چیت کرنا، گویا کہ ان کو انسان ہی شمار نہیں کرتے تھے جب اس کے مخصوص ایام آتے۔ اور ٹھیک اسی طریقے سے کفار مکہ جب ان کے مخصوص ایام آتے تو ان کے ساتھ وہی حرکت کرتے جو اور دنوں میں کرتے تھے۔ تو اسلام کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا اٹھنا بیٹھنا ان یہودی حضرات اور کفار مکہ سے بھی تھا، جس کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان میں یہ سوال آیا ان کے ذہنوں میں کہ گویا ہمیں اس بارے میں اللہ کے نبی کیا حکم دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں صحابہ آئے اور فرمایا یا رسول اللہ آپ ہمیں حیض کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے حیض کے معاملے میں 2 لوگوں کو افراط اور تفریط میں پایا۔ بعض لوگ وہ ہیں جو ان کے ساتھ گویا کہ علیحدگی اختیار کر دیتے ہیں، بالکل نہ ان کے ساتھ کھانا ہے، پینا ہے، بات چیت ہے، کچھ بھی نہیں، اور دوسری جماعت یہ ہے کہ ان کے ساتھ بے انتہا زیادتی کرتی ہے۔ تو اسلام ہمیں اس بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے پیارے محمد کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجیے قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، کہہ دیجیے کہ حیض یہ گندگی ہے، بس تم عورتوں سے علیحدگی اختیار کرو جب وہ حیض کی حالت میں ہو، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، تم ان کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی قریب سے مراد یہ ہے کہ تم جماع کا ارادہ کرتے ہوئے، صحبت کا ارادہ کرتے ہوئے ان کے قریب مت جاؤ، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ لوگ پاکی اختیار کرتے، یہاں تک کہ ان کا ایام گزر جائے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پس جب یہ عورتیں آپ کے پاک ہو جائے، یعنی ان کے ایام گزر جائے، تو تم ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تم کو آنے کا حکم دیا ہے، جو حلال راستہ ہے وہاں سے تم ان سے صحبت اختیار کر سکتے ہیں، یہ اس کا مراد ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاکی اختیار کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں، اس لیے کہ اگر گزشتہ زمانے میں اگر کسی سے ایسی حرکت ہو گئی جو یہودی کرتے ہیں، اس لیے کہ جو گزشتہ زمانے میں کسی سے وہ حرکت ہوگی جو کفار مکہ کرتے تھے، اگر ایسی حرکت کسی سے ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں توبہ کرو، اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو اب تم پاکی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں نساؤکم حرث لکم، کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم، پس تم اپنی کھیتیوں میں آؤ جہاں سے تم چاہو، وقدموا، اور اپنے لیے کچھ آگے بھیج دو۔ کیا مطلب اس کا؟ اس لیے کہ یہاں پر جو عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے کھیتی فرمایا ہے، جس طرح کسان کے لیے اس کی کھیتی اس کے لیے زندگی ہے، اس کے لیے خوشی ہے، اس کے لیے راحت ہے، اسی کے لیے تمنائیں ہیں، اسی کے لیے امیدیں ہیں، جس طرح کھیتی پر کسان کا دار و مدار ہوتا ہے،
کہ مثال کے طور پر میں بچی کی شادی کروں گا کب؟ جب غلہ آ جائیں گا، جب میرے کھلا ہو جائیں گا بچی کی شادی کروں گا۔ کسی کا قرض لیا، جب میری وہ کھیتی فصل اگ جائیں گی، اس کا پیسہ آ جائیں گا، میں آپ کو پیسہ لوٹا دوں گا۔ فلاں کام کھیتی کے بعد کروں گا، فلاں کام اس کے بعد کروں گا۔ کہ گویا کہ اپنی خوشی، اپنی امیدیں، اپنی آرزوئیں، اپنا مستقبل، وہ سب کچھ کھیتی کو ٹھہراتا ہے، اور بات بات پر اپنی کھیتی کو پیش کرتا ہے کہ میں پلاٹ لوں گا، جب میری کھیتی نکل جائیں گی، میرے کو اچھا خاصا پیسہ آ جائے گا، میں پلاٹ لے لوں گا، میں اپنے بچے کی شادی کر دوں گا، یہ کر دوں گا، میں اپنے بچے کو نوکری لگا دوں گا، یہ کر دوں گا، میں گھر کا کام کر دوں گا جب یہ میری آ جائیں گی۔ گویا کہ سب کچھ سرمایہ اس کا کھیتی ہے۔ اب جس نے امید لگایا وہ کھیتی برباد ہو گئی، گویا کہ اس کی زندگی برباد ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو عورتوں کو یہاں پر کھیتی فرمایا ہے وہ اسی وجہ سے کہ جو شریف انسان ہوتا ہے، جو شریف آدمی ہوتا ہے، جو خاندانی آدمی ہوتا ہے، جس کی دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر عزت ہوتی ہے اور صحیح معنوں میں اس کا ادب و اکرام ہوتا ہے، ایسے آدمیوں کی جو بیویاں ہوتی ہیں، ایسے آدمیوں کی جو بہنیں ہوتی ہیں، ایسے آدمیوں کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ ان کے لیے سب کچھ ہوتی ہیں۔ اگر ان کی بیٹی کی عزت محفوظ ہے تو گویا کہ ان کی عزت محفوظ ہے، اگر بیوی کی عزت محفوظ ہے گویا کہ ان کے معاشرے میں عزت ہے، اگر ان کی بہنوں کی عزت محفوظ ہے گویا کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کر چل سکتے ہیں۔ گویا کہ ان کی ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا عزت کا محفوظ رہنا ہماری زندگی کا انحصار ہے۔ اگر ہماری ماؤں، بیٹیوں، بہنوں کی عزت اگر روڈوں پر آ جائیں گی، نیلام ہو جائیں گی، گویا کہ انسان جیتے جی مردہ شمار ہو گیا۔ وہ کسی کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا، کسی کے سامنے اپنا بات نہیں رکھ سکتا، کسی کے سامنے اپنی بات منوا نہیں سکتا، کسی کے سامنے آنکھ اٹھا کر نہیں چل سکتا، کسی کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہنوں کی عزت جب باہر ہے تو ایک انسان اپنا سر اٹھا کر کیسے چلے گا؟ وہی بات فرما رہے اللہ تعالیٰ، فَأْتُوا، بس تم اپنے کھیتیوں پر آؤ جہاں سے تم چاہتے ہو، جہاں سے یعنی اَنَّا شِئْتُم، یعنی مطلب وہی ہے أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جہاں سے اللہ نے تم کو آنے کا حکم دیا ہے وہاں سے آؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم عطا فرمائے۔ وَقَدِّمُوا، اور آنے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ صرف ان کے ساتھ ہے تو استعمال کر کے چھوڑ دو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ عبادت کی نیت سے آؤ، اللہ کا حکم سمجھتے آؤ، نیک ارادے سے آؤ، کہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں آؤ، جس طرح کتا، بلی، جس طرح جانور اور حیوانات اپنی خواہشات کو پوری کر کے اپنی زندگی گزارتے، ایسا نہیں۔ فرمایا آخرت کا تصور رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس صحبت کی وجہ سے اللہ مجھے اولاد سے نوازے گا، میں اپنی بیوی صحبت کر رہا ہوں تاکہ میں گناہوں سے بچوں، تاکہ میں دوسری کی ماں بہنوں کی حفاظت کر سکوں، گندا ارادہ نہ ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، ماں بہنوں کی عزت کا پاس و لحاظ ہو، دوسری کی ماں کو اپنی ماں سمجھے، دوسری کی بہنوں کو اپنی بہن سمجھے، دوسری کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھے۔ جس طرح اپنی ماں، اپنی بیٹی اور اپنی بہن کی عزت ہم محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اسی طرح دیگر حضرات بھی اپنی ماں بہنوں کی عزت کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا قدموا لانفسکم، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے نیک ارادے کے ساتھ ان کی صحبت کرو۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، پھر اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، اے لوگوں ان تمام معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے رک جاؤ، گندے کاموں سے روکا ہے رک جاؤ، بیویوں کے اوپر ظلم کرنے سے روکا ہے رک جاؤ، حیض کی حالت میں ان کے ساتھ صحبت کرنے سے روکا ہے رک جاؤ، کیونکہ حیض کی حالت میں ڈاکٹر حضرات خود فرماتے ہیں عورت کا مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، مسائل درپیش رہتے ہیں، اس کا مزاج ہلکا ہو جاتا ہے، بدن ہلکا ہو جاتا ہے، اس لیے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واعلموا انکم ملاقوہ، اور اس بات کو جان لو کہ اللہ تعالیٰ سے تم ملاقات کریں، وبشر المؤمنین، اور جو ایمان والے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر کامل اترتے ہیں، جو احکامات اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بجا لاتے ہیں، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس سے رک جاتے ہیں، تو وبشر المؤمنین، ایسے ایمان والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے، بشارتیں سنا دیجئے، نعمتوں کی باتیں سنا دیجئے، نعمتوں کی بہاروں کی باتیں سنا دیجئے، وبشر المؤمنین۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مضمون یہاں پر مکمل ہو رہا ہے۔ تو میرے عزیز و بزرگوں دوستو، جن آیت مقدسہ کا سہارا لے کر دشمنان اسلام نے قرآن کو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، یہ آیت مقدسہ کا یہ آیت مقدسہ کا یہ مقصد تھا، اور ان آیت مقدسہ کا یہ بیک گراؤنڈ تھا، یہ آیت مقدسہ کا یہ پس منظر تھا، اور اس کے اندر یہ پیغام تھا، اس کا یہ شان نزول چھپا ہوا تھا، مگر کم بخت نے اور دشمنان اسلام نے صرف آدھی بات کو پیش کیا اور تمام باتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم نا امید نہ ہو، ہم ڈرے نہ، ہم خوف نہ کھائے۔ اللہ کا قرآن کل بھی سچا تھا اور صبح قیامت تک سچا
سچا رہے گا۔ اللہ کے قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ کروڑوں دنیا میں اللہ کے قرآن کو تبدیل کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کے تشریح کو غلط کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے متن کو غلط کرنے کی کوشش کی ہے، مگر الحمدللہ علماء حق، علماء ربانی ہر دور میں موجود ہے، اور جو امت کا درد رکھنے والے ہیں، دین کا درد رکھنے والے ہیں، ایسے نوجوان دنیا میں ہمیشہ موجود رہے جنہوں نے قرآن کی خاطر، محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اور ناموس رسالت کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اس لیے میں اپنے نوجوان بھائیوں سے، دوستوں سے کہتا ہوں، اپنی ہمت کو پست نہ کرے، اپنے حوصلوں کو بلند کرے اور قرآن کو اپنے سینے سے لگائے اور دشمن کو بتائے کہ تم قرآن کے اوپر آواز اٹھانا چاہتے ہو، ہم قرآن کو گلے لگانا چاہتے ہیں، ہم قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے تم قرآن کا ایک حرف کو بھی نیچے سے اوپر نہیں کر سکتے۔ ارے کیا نیچے سے اوپر کریں گے؟ ہمارا چھوٹے سے چھوٹا بچہ وہ قرآن کے بارے میں اگر کوئی غلط آیت پڑھتا ہے، غلط تشریح کرتا ہے تو فوراً ٹوکتا ہے، اور سامنے والا اگر اس کا باپ ہو، سامنے اس کے والا اس کا استاد ہو، چاہے کوئی بھی ہو، جب ہم ہمارے خاندان والوں کو قرآن کے معاملے میں نہیں بخشتے، ہمارے استاد کو نہیں بخشتے، دیگر افراد کو نہیں بخشتے، وہ دشمن اسلام، ہم تمہیں کیسے معاف کریں گے اور ہم تمہیں کیسے چھوڑیں گے؟ اس لیے میرے عزیزوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ ایسے معاملات میں نہ گھبرائے اور نا امید نہ ہو۔ اللہ کا قرآن کل بھی زندہ تھا، اللہ کا قرآن آپ بھی زندہ ہے، آج بھی ہم قرآن کو سینے سے لگائیں گے، اللہ ہم کو وہی رونقیں اور وہی برکتیں عطا فرمائیں گے جو اللہ کریم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو عطا فرمایا تھا۔ ہاں یہ وہ مقدس قرآن ہے جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو بدلا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، ہم قرآن مقدس کو اپنے سینے سے لگائے، اپنی زندگی میں ڈھالے۔ اللہ کا قرآن بڑا پیارا قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو، آپ کو قرآن مقدس کو سمجھنے، سمجھانے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دشمنان اسلام کو بدنام کرنے کی قرآن کی غلط تشریح کر رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کا سبق یاد دلانے کی اور ان کا چھٹی کا دودھ یاد دلانے کی اور ان کی جو سزائیں ہوتی ہے قانون کے دائرے کے اندر ان کا ان کے انتقام تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو کوشش عطا فرمائے۔ جو انہوں نے ہمارے ملک کی فضا کو قائم کیا ہے اور نفرت کا بیج بویا ہے، ان کو کیفر کردار تک اور ان کو صلاح کے پیچھے ڈالنے کی انشاءاللہ تعالی ہم مسلمان بھرپور کوشش کریں گے اور اس فلم کا بائیکاٹ کریں گے اور اس فلم کو ختم کریں گے، اور یہ سلسلہ جو لامتناہی چلا آ رہا ہے اس کو ختم کر دیں گے۔ ایسے ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں، ان سے ہماری درخواست کر کے یہ بات کو منوائے کہ اس کے بعد اگر فلم بنتی ہے تو وہ شخص خود اس کا ذمہ دار ہوگا، ہم مسلمان اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اللہ کریم جب تک ہم کو زندہ رکھے، قرآن کی حفاظت کے ساتھ زندہ رکھے، قرآن کو سینے سے لگانے کے ساتھ زندہ رکھے، قرآن کو اٹھانے کے ساتھ زندہ رکھے، قرآن کی عزت کے ساتھ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔